کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ احسانا، ہم نے انسان کو حکم فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کرنا۔ حملت کو امہ کرہا ووضعت کرہا، خصوصاً ماں کے ساتھ بہت بھلائی کرنا، جس نے تمہیں جب اپنے پیٹ میں اٹھایا تو بھی بہت تکلیف سے اٹھایا، اور جب جنا تو بھی بہت تکلیف سے جنا، وہ تکلیف میں اس نے دن گزارے، اور بالآخر وہ تمہاری پیدائش کا سبب بنی، لہٰذا اس کا تو تم بہت ہی احترام کرنا، اس کی تو تم بہت ہی قدر کرنا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا۔ آگے چلتے ہیں، آگے سورہ محمد شروع ہوتی ہے۔ سورہ محمد کا جو بنیادی مضمون ہے وہ قتال ہے۔ قتال کے حوالے سے آیات سورہ محمد کے اندر بہت زیادہ ہیں۔ کفار کے مد مقابل مسلمانوں کو کیسا ہونا چاہیے، یہ بنیادی طور پر اس کا مضمون ہے۔ جنت کی نعمتیں، جنت کی صفات اس کے اندر مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ آگے سورہ فتح شروع ہو جاتی ہے۔ سورہ فتح میں ایک تو فتح مکہ کا ذکر ہے، جسے فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح اس کے اندر بیعت رضوان کا ذکر ہے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر صحابہ نے جو بیعت کی تھی، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جو مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے، اس کا ذکر ہے۔ اور پھر بڑی مشہور آیت محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ آیت اس کے آخر میں موجود ہے۔ فتح مکہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ہجرت مدینہ کے بعد جب دوبارہ مکہ آئے نبی علیہ السلام کے ساتھ، تو یہ وہ لوگ تھے جنہیں مکہ سے تنگ کیا گیا تھا، اور یہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے تھے، ہجرت کر گئے تھے، اور کفار و مشرکین نے مکہ میں اپنا تسلط قائم کیا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اب ہمیشہ کے لیے یہ ان کی ملکیت ہے، اور انہوں نے مسلمانوں کو معاذ اللہ یہاں سے نکال دیا ہے، اب مسلمان واپس یہاں کبھی نہیں آ سکتے، اب ہم یہاں پر راج کریں گے۔ وہاں پر مسلمانوں کی کثرت ہوئی، اور پھر نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کو جمع کیا، اور پھر فتح مکہ کے لیے مسلمان چلے گئے۔ اس وقت کوئی 1,24,000 کے قریب صحابہ کرام تھے، قدسی صحابہ کے جھرمٹ میں نبی علیہ السلام فتح مکہ کے لیے جا رہے تھے۔ اس وقت کسی نے نعرہ لگایا کہ آج ہم وہاں کے عزت والوں کو ذلت والا کر کے نکالیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول نے روک دیا، اس لیے کہ اس طرح کے نعروں سے تکبر کی بو آتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے، ٹھیک ہے نا؟ کہیں جا رہا ہے تو اگرچہ وہ کہیں فتح کے لیے جا رہا ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ جائے، انکساری کے ساتھ جائے، خرید و فروخت کرنے جا رہا ہے، کہیں کوئی اللہ نے اس کو نعمت عطا کی ہے، گھر عطا کیا ہے، گاڑی عطا کی ہے، کچھ بھی عطا کیا ہے، اس نعمت کی طرف جا رہا ہے، نعمت کے حصول کے لیے جا رہا ہے، یا نعمت کے ساتھ وہ اللہ کی زمین پر چل رہا ہے، اس کی شان نہیں ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کرے، بھڑکیاں مارے، وہ تکبر کرے، عاجزی انکساری اختیار کرے۔ لہذا نبی علیہ السلام نے اس طرح کے جملوں سے، اس طرح کے نعروں سے روک دیا۔ بالآخر جب فتح مکہ کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت کریم آقا کا جو اخلاق تھا، اخلاق کریمانہ، اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا آپ طے کرتے، تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ستایا تھا، جنہوں نے تکلیفیں دی تھیں، کہ جب نبی علیہ السلام سجدے میں جاتے تھے تو وہ گندی اوجڑیاں لا کر حضور کے اوپر رکھ دیا کرتے تھے، بدبو سے، خون سے لتھڑی ہوئی گندی اوجڑیاں، گند سے بھری ہوئی اوجڑیاں وہ حضور کے اوپر رکھی گئیں۔ حضور علیہ السلام جب راستوں میں چلتے تھے تو ابو لہب کی بیوی حضور کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتی تھی، ابو لہب بڑے بڑے پتھر لا کر وہ حضور کے راستے میں رکھا کرتا تھا، یہ ان کے کام تھے۔ ان لوگوں نے حضور علیہ السلام کو اتنی تکلیف دی کہ اللہ کے رسول شہر مکہ چھوڑ کر چلے گئے، جہاں پیدا ہوئے، جس شہر سے بے انتہا محبت کرتے تھے، حضرت خلیل کا شہر، حضرت اسماعیل کا شہر، اتنا پیارا شہر جس کو خلیل اللہ نے بسایا، جس کو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے بسایا، اتنا پیار کرتے تھے شہر مکہ سے کہ جب اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو پلٹ کر شہر مکہ کو رسول اللہ دیکھ رہے تھے، اور حضرت عائشہ سے کہہ رہے تھے کہ اے عائشہ، اگر اس قوم نے مجھے تکلیف نہ دی ہوتی
ستایا نہ ہوتا تو میں کبھی شہر مکہ چھوڑ کر نہ جاتا۔ مکہ کو دیکھ کر اللہ کے رسول فرماتے تھے کہ اے شہر مکہ کہ میں تجھ سے بہت پیار کرتا ہوں۔ وہ شہر مکہ کے جس کی قسم اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ میں اس شہر مکہ کی، شہر مقدس کی قسم ارشاد فرماتا ہوں جس شہر میں اے حبیب آپ رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ شہر مکہ کی عظمتیں اپنی جگہ، شہر مکہ میں خانہ کعبہ ہے، شہر مکہ میں چاہ زمزم ہے، زمزم کا کنواں ہے، شہر مکہ خلیل اللہ کا شہر ہے، شہر مکہ ذبیح اللہ کا شہر ہے، شہر مکہ میں صفا مروہ ہے، شہر مکہ میں حجر اسود ہے، شہر مکہ میں بیت اللہ ہے۔ یہ ساری عظمتیں شہر مکہ کی ایک طرف، لیکن شہر مکہ کی یہ عظمت کہ اے پیارے حبیب آپ اس شہر میں رہتے ہیں، حضور کی رہائش کی جو عظمت ہے نا، اس سے زیادہ عظیم کوئی شے نہیں ہے۔ حضور کی رہائش سے شہر مکہ جتنا عظیم ہوا، حضور کا مسکن بن کے، حضور کا مولد بن کے، حضور کے جائے پیدائش بن کے شہر مکہ نے جتنی عظمتیں پائی ہیں، اتنی عظمت شہر مکہ کے کسی اور طرح حصے میں نہیں آئی۔ اسی لیے فرمایا کہ میں تیری قسم ارشاد فرماتا ہوں، اس لیے نہیں کہ یہاں کعبۃ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ یہاں دیگر اتنی ساری نعمتیں ہم نے عطا کی ہیں، اس لیے قسم ارشاد فرمائی ہے شہر مکہ کی کہ اے حبیب آپ اس میں رہتے ہیں۔ تو شہر مکہ کی اپنی عظمت ہے، حضور کا جائے پیدائش ہے، حضور کا مولد ہے، حضور کی رہائش گاہ ہے، اور جناب کیا کیا نعمتیں اللہ کی شہر مکہ کے اندر موجود ہیں۔ لیکن اس شہر مکہ کو بھی رسول اللہ نے چھوڑا۔ ہم اگر اپنے اوپر بھی رکھ کر سوچیں کہ اگر ہمیں اپنا شہر چھوڑنا پڑے، ہمیں اپنا گھر چھوڑنا پڑے، اس لیے کہ ہمیں پڑوسیوں نے تنگ کیا ہو، ہمیں ہمارے رشتہ داروں نے ستایا ہو، ہمیں ہمارے محلے والوں نے ستایا ہو، اور وہ بھی کس بات پر ستایا ہو؟ سچ بولنے پر ستایا ہو، حق بولنے پر ستایا ہو، اللہ اکبر، تو ہم پر کیا بیتے گی؟ اپنے شہر کو چھوڑ کر ہجرت کر جائیں، جہاں بچپن گزرا ہو، جہاں بچپن کی یادیں ہوں، جہاں والدین کی یادیں ہوں، جہاں جناب دادا کی یادیں ہوں، وہ چھوڑ کر چلے جائیں شہر۔ تو رسول اللہ کی چونکہ رہائش سے جس شہر نے بھی عظمت پائی وہ بہت عظیم ہوا۔ شہر مکہ کی عظمت اپنی جگہ، لیکن جب حضور پھر مدینہ تشریف لے گئے اور مدینہ مسکن ہوا، تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ جس طرح اے اللہ تو نے شہر مکہ کو حرم بنایا تھا، آج اس کو بھی حرم بنا دے۔ میں اللہ نے شہر مکہ کو حرم بنایا، میں آج شہر مدینہ کو حرم بناتا ہوں، اور شہر مدینہ بھی حرم محترم ہو گیا، اور ایسا محترم ہوا حضور کے جانے سے کہ پہلے وہ یثرب تھا، بیماریوں کا شہر تھا، اب جب حضور گئے تو وہاں کی خاک بھی شفا ہو گئی، وہاں کی ہوا بھی شفا ہو گئی۔ بیماروں کو لے جا کر مدینہ میں ٹھہرا دو، جسمانی بیماریوں سے بھی شفا، روحانی بیماریوں سے بھی شفا، وہ ایسا شہر ہو گیا۔ کیوں؟ وہی بات ہے کہ وہ انت حل بہذا البلد، کہ آپ اس شہر میں رہتے ہیں، یہاں کی ہوائیں آپ کے بدن سے لگ کر چلتی ہیں، آپ کے قبر انور سے مس ہو کے چلتی ہیں، گنبد خضرا سے مس ہو کر چلتی ہیں، تو وہ ہوائیں کتنی معطر ہیں، وہ ہوائیں کتنی مقدس ہیں، وہ ہوائیں کتنی پاک ہیں، پاک بھی ہیں، پاک کرنے والی بھی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جب مکہ میں فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہوئے تو سارے سامنے وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو ایذا دی تھی، جنہوں نے رسول اللہ کو ستایا تھا۔ اب کوئی ہمارے جیسے اخلاق والا ہوتا تو وہ کہتا کہ ہاں بھائی آج آ گئے تم سامنے، اٹھاتا تلوار اور سر قلم کر دیتا، اٹھاتا بندوق اور گولی مار دیتا، یا کم از کم ڈنڈے تو مارتا، اس سے کم پہ تو بات نہیں ہوتی کہ آج تم سامنے بیٹھے ہو، آج تم نیچے ہو، آج ہم اوپر ہیں، اللہ نے ہمیں آج جناب سلطنت دی ہے، اللہ نے ہمیں آج جو ہے نا وہ تمہارے سامنے اللہ نے ہمیں جو ہے وہ اوپر بٹھایا ہے، تم نیچے بیٹھے ہوئے۔ ہمارا جیسا کوئی ہوتا تو وہ تو ٹھیک ٹھاک اپنی دشمنی نکالتا، بدلہ نکالتا، لیکن قربان جائیے رسول اللہ کے، قربان جائیے رحمت للعالمین کے، اپنی ذات کے لیے تو کبھی انہوں نے دشمنی کی ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ لیا ہی نہیں۔ جس نے رسول اللہ کو ستایا، جس نے رسول اللہ کو تکلیف دی، رسول اللہ نے سب کو معاف کر دیا۔ سارے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، نظریں بچائے بیٹھے ہوئے تھے کہ نہ جانے ہمارا کب نمبر آ جائے، آج ہمارے اوپر حضور کا کیا عتاب نازل ہو جائے، آج تو ہماری خیر نہیں ہے، آج ہم پکڑ میں آ گئے ہیں، آج ہم گرفت میں آ گئے۔ لیکن حضور نے فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی سختی نہیں، کوئی گرفت نہیں، اذهبوا وانتم الطلقاء، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، جاؤ سارے آزاد ہو، سب کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ جو عام معافی رسول اللہ نے دی ہے اس کا ایسا اثر ہوا کہ جناب
رسول اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، وہ حضور کے دامن کرم میں آ کر حضور کی غلامی میں گرفتار ہو گئے، وہ تو حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے، وہ تو دیوانے ہو گئے کہ ایسا بھی اخلاق کسی کا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ وہ بھی تھے کہ جن کو معافی نہیں ملی، حضور کی حجب کرنے والے، حضور کی توہین کرنے والوں کو معافی نہیں ملی۔ تو اگر کوئی حضور کا یہ اخلاق بیان کرے اور ذہن میں رکھے تو ساتھ میں حضور کا جلال اپنے گستاخوں کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھے۔ جس نے گستاخی کی، جس نے حجب کی، جس نے توہین کی، ان کو معافی نہیں ملی، کعبے کے پردے میں بھی ان کو معافی نہیں ملی۔ تو رسول اللہ اگر رسول رحمت ہیں تو رسول الملاحم بھی ہیں۔ آگے پھر اسی میں بیعت رضوان کا ذکر ہے، جس میں فرمایا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا، اور اس سے پیچھے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک آج جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ دراصل آپ سے بیعت نہیں کر رہے، یہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ کا رستہ اور اللہ کا رستہ جداگانہ نہیں ہے، رسول اللہ کی محبت اور اللہ کی محبت علیحدہ نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت اور اللہ کی اطاعت علیحدہ نہیں ہے۔ تو رسول اللہ سے بیعت دراصل اللہ سے بیعت، اور رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا شرف عطا فرمایا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ صحابہ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں ان کے ہاتھ نیچے ہیں، آپ کا ہاتھ اوپر ہے، تو یہ جو اوپر ہاتھ ہے یہ رسول اللہ کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، یہ سمجھو کہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اچھا، اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، اللہ کا ہاتھ ایسا نہیں ہے جیسے ہمارے ہاتھ، تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ فرمانے کا مقصد اور مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اللہ کا بھی ایسا ہاتھ ہے، بلکہ یہاں پر ہاتھ، یہاں پر ید تائید کے معنی میں، یہاں پر ہاتھ مدد کے معنی میں، کہ یہ جو دراصل آپ نے ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا ہے دراصل اللہ کی مدد ان کے ہاتھوں پر آ گئی ہے۔ لیکن حضور کا شرف ہے کہ حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا۔ جب حضور کنکریاں پھینکیں تو اللہ فرمائے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی ہیں بلکہ یہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ جب ہاتھ رکھیں تو کہیں کہ یہ آپ کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ حضور کے شہر کی قسم کھا رہے ہیں، حضور کی عزت کی قسم کھا رہے ہیں، حضور کی عمر کی قسم کھا رہے ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، کہ کلام مجید میں کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، آپ کی عزت کی قسم، آپ کی جان کی قسم، آپ کے شہر کی قسم، آپ کی قسم، والضحیٰ والے چہرے کی قسم، واللیل والی زلفوں کی قسم۔ سبحان اللہ، یہ انداز محبت ہے۔ بیعت رضوان اصل میں یہ تھی کہ کعبۃ اللہ میں داخلے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا، اور رسول اللہ اپنے صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے کہ آج ہم جا کر طواف کریں گے۔ راستے میں کفار نے روک لیا اور روک کر کہا کہ ہم طواف نہیں کرنے دیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ کسی کو بھیجیے، ہم بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دی، اور حضرت سیدنا عثمان غنی وہاں گئے ان کے پاس اور ان سے مشاورت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا عثمان غنی سے کہ دیکھو عثمان، کعبۃ اللہ تمہارے سامنے ہے، ان کو تو ہم نے نہیں آنے دینا، یہ طے ہے، ان کو نہیں آنے دیں گے، لیکن تمہارے سامنے کعبۃ اللہ ہے، تم جتنے چاہو طواف کر لو، آج جی بھر کے طواف کر لو، تم نے احرام بھی باندھا ہوا ہے، جی بھر کے جاؤ تم طواف کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، تمہاری ہم عزت کرتے ہیں، تمہیں کوئی نہیں روکنے والا، ان کو نہیں آنے دیں گے۔ اگر تم اس انتظار میں رہو گے کہ ان کے ساتھ جاؤ گے پھر تم آؤ گے، ان کو نہیں آنے دینا، تم جاؤ، تمہارے سامنے کعبۃ اللہ ہے، تم طواف کر لو۔ اللہ اکبر، قربان جائیے عثمان غنی کے، اور قربان جائیے صحابہ کے، کہ جو یہ مانتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ اگر حضور کے بغیر طواف کیا تو وہ طواف بھی کیا طواف ہے، حضور کے بغیر عبادت بھی کیسی عبادت ہے۔ عبادت اللہ کی ہے، لیکن جس عبادت میں حضور کی رضا شامل نہیں ہے وہ عبادت کیا عبادت ہے۔ حضور کو وہاں چھوڑ دیا، وہ انتظار کر رہے ہیں کہ عثمان بات کر کے آئیں گے، میں طواف کروں جا کے، رسول اللہ نے طواف نہ کیا اور میں جا کر طواف کروں، یہ کون سا طواف ہے؟ عثمان غنی نے طواف نہیں کیا۔ یہ وہ صحابہ ہیں کہ دوران نماز جب تحویل قبلہ کا حکم ہوا تو سارے حضور کے پیچھے پیچھے گھوم گئے، وہ صحابہ ہیں۔
کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کی، اور کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپنی نمازیں توڑی اور انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کیا، ہم تو نماز پڑھ رہے تھے اللہ کی، اللہ کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا نماز کے اندر گھوم گئے ہم جو ہے وہ اللہ کی اتباع کر رہے ہیں یا ہم رسول اللہ کی اتباع کر رہے ہیں؟ ہم تو اللہ کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کے فرمان کی اتباع کر رہے ہیں، اللہ کا فرمان آیا تھا ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کہ یہ گھومنا شروع ہو گیا، ہم ان کی اتباع تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو اللہ کی اتباع کرتے ہیں، ہم ان کی اطاعت نہیں کرتے، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایسا ایمان ضائع ہے، ایسا ایمان کا کوئی فائدہ نہیں، جو سامنے اللہ کی اتباع دکھاؤ اور رسول اللہ سے منہ موڑو۔ ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے، یہ بے بصر، بے نظر اور بصیرت سے خالی دل کی یہ ہوس ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ عبادت نہ کرے اور میں جا کے عبادت کر لوں۔ الغرض عثمان غنی نے عبادت نہیں کی، عثمان غنی نے طواف نہیں کیا، وہ واپس آ گئے، اور پھر چونکہ انہوں نے احرام باندھا ہوا تھا اور اس نیت سے نکلے تھے کہ حرم کعبہ میں داخل ہوں گے، لہٰذا صحابہ کرام کو صدمہ ہوا اور لوٹ گئے واپس، انہوں نے نہیں جانے دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دن لایا کہ جب صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گئے اور جا کر انہوں نے طواف کیا، اللہ کے رسول نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا، فرمایا کہ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے آپ کا وعدہ سچ کرنا ہے، لتدخلن المسجد الحرام انشاء اللہ آمنین، تم ضرور امن کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوگے، محلقین رؤوسکم، اپنے سروں کو حلق کرواتے ہوئے، ومقصرین، یا پھر تم اپنے بالوں کو قصر کرواتے ہوئے، چھوٹے کرواتے ہوئے، لا تخافون، ڈرو مت۔ اور پھر ایک وقت آیا، جا کر طواف کیا، حرم مکہ میں، حرم کعبہ میں داخل ہوئے، اور پھر ان قدسی صحابہ کی صفات اللہ نے بیان فرمائی، محمد الرسول اللہ، حضور کی تعریف کی، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، جو ان کے ساتھی ہیں، جو ان کے صحابہ ہیں، اشداء علی الکفار، یہ کفار پر بہت سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم ان کو دیکھو کہ کبھی رکوع کر رہے ہوں گے، کبھی سجدہ کر رہے ہوں گے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ سے اس کا فضل مانگ رہے ہوں گے، اللہ سے اس کی رضا مانگ رہے ہوں گے، بس ہر وقت اللہ کے فضل کے متلاشی ہیں، ہر وقت اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے ایسے روشن ہیں کہ جب تم ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آ جائے گا، ان کے چہروں کو دیکھو گے تو تمہیں عبادت کی جھلک نظر آئے گی، تمہیں عبادت کا نور نظر آئے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان نیک بندوں کی مثال ہم نے تورات میں بھی دی تھی اور انجیل میں بھی دی تھی، تو ان کی نشانیاں، ان کی علامتیں پہلے بھی بیان ہو چکی ہیں۔ اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے کہ جو ہر وقت اللہ کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں، عبادت گزار ہوتے ہیں، ان کے چہروں میں اللہ کا نور نظر آتا ہے، ان کے چہروں میں عبادت کی جو آپ کہیں کہ خوبصورتی ہے، حسن ہے، وہ ان کے چہروں سے جھلک رہا ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کے چہرے کی طرف مستقل دیکھنا بھی آسان نہیں ہے، اللہ نے اس کے چہرے کے اندر ایسا روب رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کی عبادت کا جو نور ہے اور اللہ کی عبادت کا جو حسن ہے، اس میں جلال بھی ہے۔ تقویٰ جو ہوتا ہے نا، عبادت کا، تقوی کا اپنا جلال ہوتا ہے، اس کا اپنا روب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ باروب بناتا ہے۔ فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے علماء کو اپنا خوف عطا فرماتا ہے، صاحبان علم کو اللہ اپنا خوف عطا فرماتا ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں در حقیقت وہی صاحبان علم ہیں، اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا ایک اعراب یا اس کی ایک قرات یہ بھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے علماء، اپنے بندوں میں سے علماء کو باروب بناتا ہے، ان کے چہروں میں روب اللہ عطا فرماتا ہے، ان سے بندہ بات کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک ادب کی کیفیت ہوتی ہے، ایک لرزہ ہوتا ہے کہ میں کسی معزز شخص سے بات کر رہا ہوں، ایسا نہیں جیسے ہر کسی سے وہ ہم کلام ہو جاتا ہے، ایسے علماء سے بھی ہم کلام ہو جائے، علماء سے ذرا دور رہتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے کسی بندے سے وہ بات کر رہا ہے، ہر کسی کی طرح، ہر ایر غیر نتھو خیرے کی طرح وہ علماء سے کلام نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ شان اللہ نے علماء کو دی ہے، اللہ نے علماء کو باروب بنایا۔ آگے سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، بس اس پر گفتگو کریں گے اور اپنی بات مکمل کریں گے۔ کیا شان ہے سورہ حجرات کی؟ سورہ حجرات میں بنیادی طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے آداب بیان ہوئے ہیں، اسی طرح
ایمان والوں کو آپس میں محبت، مودت، اخوت رکھنی چاہیے، یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ آپس میں نہ لڑیں، اور اگر لڑیں تو اس وقت پھر کس حد تک جا سکتے ہیں یہ بیان ہوا ہے۔ اسی طرح ہر بات کو اٹھا کے آگے مت پھیلا دیا کرو، یہ فسق ہے، یہ بیان ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح چغلی، غیبت، بدگمانی، ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سخت احکام ارشاد فرمائے۔ اسی طریقے سے آپس میں جو تعصب ہے، لسانی تعصب، نسلی تعصب، قومیت کا تعصب، اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت مذمت بیان فرمائی ہے سورہ حجرات کے اندر، کہ تم مہاجر ہو، تم پٹھان ہو، تم پنجابی ہو، یعنی اس بنیاد پہ اگر کسی سے کوئی نفرت کرتا ہے، اس بنیاد پہ اگر کوئی کسی کو حقیر سمجھتا ہے، نسلی تعصب رکھ کر، یا کسی سے دشمنی رکھتا ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں، سخت حرام ہے۔ اب دیکھیں سورہ حجرات شروع ہوتی ہے، پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔ رسول اللہ کی بات کو سنا کرو، رسول اللہ کے عمل کو دیکھا کرو، آگے آگے مت بھاگا کرو، آگے آگے مت جایا کرو، ان سے پہلے کام مت کیا کرو، ان سے پیچھے چلو، ان کو دیکھ کر چلو، ان کو کرنے دو، ان کو دیکھ کر پھر ان کی اتباع کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم بلند آواز سے ایک دوسرے کو پکارتے ہو، بھائی بات سننا، ہیلو 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 نام لے کے پکارتے ہو، ایسے حضور کو مت پکارنا ہے۔ حضور کی آواز پر آواز بلند کی، زور زور سے حضور کو پکارا، ایک شخص نے آ کر کہا تھا یا محمد، حضور کو پکارا تھا، سخت حکم آ گیا کہ جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر پکارتے ہو، رسول اللہ کو مت پکارنا۔ اسی طرح فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہو، ایک دوسرے کو پکارتے ہو، رسول اللہ کو ایسے مت پکارنا۔ فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے ضائع ہو جائیں گے، محبوط ہو جائیں گے، اور ستم یہ ہوگا کہ وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہیں اس بات کا شعور تک نہیں ہوگا، تمہیں اس بات کی خبر بھی نہیں ہو سکے گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کا کوئی نقصان ہو، اس کو پتہ چل جائے کہ میرا نقصان ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، ایک یہ ہے کہ اس کو اپنے نقصان کا اندازہ ہی نہ ہو کہ میرا کچھ نقصان بھی ہو گیا ہے۔ فرمایا تم اتنا بڑا اپنا نقصان کر جاؤ گے اور تمہیں شعور تک نہیں ہوگا تم نے کر کیا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، تو صحابہ اتنی آہستہ آہستہ بولنے لگ گئے کہ حضور کو غور سے سننا پڑتا تھا کیا کہہ رہے ہو۔ وہ ڈرتے تھے کہ حضور کو بلند آواز سے بتا دیا کہیں اعمال ضائع نہ ہو جائے، کہیں اعمال برباد نہ ہو جائے اور پتہ بھی نہ چلے۔ اتنے مؤدب صحابہ، اتنے مؤدب صحابہ، آوازیں اتنی دھیمی ہو گئی، اتنی پست ہو گئی، وہ ڈر گئے کہ کہیں ہمارے لیے یہ حکم نازل نہ ہو گیا ہو، کہیں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ اور یہ جو حکم ہے حضور کی بارگاہ میں آوازیں بلند نہ کرنے کا حکم، یہ صرف حضور کی حیات طیبہ میں نہیں تھا، بلکہ آج بھی یہ حکم برقرار ہے۔ آج بھی حضور کی بارگاہ میں جا کر آوازیں بلند کرنا جائز نہیں ہے۔ کوئی شخص حضور کے روضے پر جائے اور وہاں جا کر چلائے، وہاں جا کر ہنسی مذاق کرے۔ آج کل تو سب کمرشلائز اور سوشلائز ہو گیا ہے، ویڈیوز بن رہی ہیں، تصویریں کھنچ رہی ہیں، ہی کھی کھی، ٹھٹھے چل رہے ہیں، مذاق مستیاں چل رہی ہیں، کھیل تماشے چل رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ اگر سمجھ جائیں گئے ہیں نیکیاں کمانے، گئے ہیں حضور کو منانے، ایسا نہ ہو کہ حضور لوٹ جائیں، ایسا نہ ہو کہ اعمال برباد کر کے واپس آئیں، جو تھا پلے وہ بھی نہ رہے۔ تو یہ بارگاہ بہت ادب کی بارگاہ ہے، یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے، ہر کسی کے لیے یہ بارگاہ کھلی ہوئی ہے، لیکن زائر کوئے جنا آہستہ چل، دیکھ آیا ہے کہاں آہستہ چل، مسجد و محراب میں آہستہ بول، ہوگا سب کچھ رائے گاں آہستہ چل۔ حاضری میں ہیں ملائک 70,000 فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں، 70,000 صبح ہیں، 70,000 شام، یوں بندگی زلف و رخ 8 پہر کی ہے، جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے، رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے۔
ایک بار جو 70,000 آ گئے دوبارہ ان کو اجازت نہیں ملتی آنے کی جی، ونس ان اے لائف. ایک بار فرشتے جو 70,000 فرشتے صبح آ گئے، صرف ایک ہی بار آئے ہیں، پھر نہیں آئیں گے. اور ایک بار جو 70,000 شام میں آ گئے وہ ایک ہی بار آئے، پھر نہیں آئیں گے. یہ تو ہم گناہ گار ہیں، جب دل چاہتا ہے چلے جاتے ہیں، ایسے مزے لگے ہوئے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں. جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے. رخصت کی بارگاہ سے بس اس قدر کیا. وہ فرمایا کہ معصوم کو ہے عمر میں بس ایک بار. معصوم یعنی فرشتہ صرف عمر میں ایک بار آ سکتا ہے. عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. عاصی کو تو کہا ہے پڑے رہو. معصوم، اب یہ دیکھیں تطبیق الفاظ میں، الفاظ کا استعمال. ایک طرف معصوم ہے، ایک طرف عاصی ہے. معصوم کا مطلب گناہوں سے پاک، عاصی کا مطلب گناہ گار. گناہوں سے پاک ایک بار آئے گا، عاصی کو کہا ہے پڑے رہو. عاصی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے. تو پڑے رہیں ٹھیک، لیکن حضور کی بارگاہ کا ادب ملحوظ رہے. اور یہ وہ بارگاہ ہے کہ جہاں بے ادبوں کو، گستاخوں کو جائے پناہ ملتی بھی نہیں ہے. بھٹی جیسے لوہے کو نکال کے زنگ کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے نا، ایسے مدینہ بھی کچرے کو نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. مدینہ میں رکھا ہی ان لوگوں کو جاتا ہے کہ جو مدینہ میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں. ورنہ جس طرح لوہے کا جو زنگ ہے نا، بھٹی میں ڈالو نا لوہے کو تو زنگ کو نکال کے پھینک دیتا ہے، ایسے مدینہ بھی نکال دیتا ہے. لہٰذا عزت کرو مدینہ کی قدر. مدینہ میں جا کے کہیں کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو جائے کہ ہمارے اعمال برباد ہوں، رائے گاہ ہوں اور حضور ناراض ہو جائیں اور پھر اذن حاضری بھی نہ ملے. اسی طرح آگے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، کہ جو حضور کی بارگاہ میں اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں، پست رکھتے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے. لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرتیں ہیں، واجر عظیم، اور بڑا اجر ہے ان کے لیے. لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے. وہاں جا کر جنید و بایزید نے بھی، ایسے ایسے بزرگ، ایسے ایسے اولیاء سانس لینے سے حضور کی بارگاہ میں ڈرتے تھے. ٹھیک ہے نا، سانس لینے سے ڈرتے تھے. سانس لینے کی بھی آواز ہوتی ہے نا، سانس کی بھی آواز ہوتی ہے. اللہ، کہیں یہی آواز کہیں ہماری گرفت کا سبب نہ بن جائے. سانس بھی آہستہ لو، آہستہ آہستہ سانس لو. بولنا چیخنا تو دور کی بات ہے، سانسیں بھی آہستہ لو. حضور کی بارگاہ میں جا کر، یہ کون سی بارگاہ ہے، یہ کیا بارگاہ ہے، شور نہیں کرنا یہاں بالکل. اسی طرح فرمایا کہ کچھ لوگ حضور کے پردوں کے پیچھے سے، حضور کے باہر سے، گھر کے باہر سے آوازیں دیتے تھے. جیسے ہمارے گھر پہ بھی کوئی آتا ہے، دستک دیتا ہے، آوازیں دیتا ہے، بھائی جان، خان صاحب باہر آنا. حضور کی بارگاہ میں پردے کے پیچھے سے حضور کو نہیں پکارنا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو باہر سے کھڑے ہو کے حضور کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ بے عقل ہیں. عقل ہی نہیں ہے ان کو، کیا کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیں کلام اللہ کا، بے عقل لوگ ہیں. فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. ہاں، اگر یہ صبر کرتے، انتظار کرتے، حضور کے گھر کے باہر کھڑے رہتے، حضور کے گھر کے باہر ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ اے حبیب آپ خود اپنے گھر سے باہر آ جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، ان کے لیے یہ بہت اچھا تھا. اگر یہ سمجھتے تو ان کے لیے اچھا یہ تھا ہاتھ باندھ کے حضور کے باہر، حضور کے گھر کے باہر کھڑے رہتے. یا رسول اللہ کرم فرمائیں، اپنے حجرے سے تشریف لائیں، ہمارے بھاگ جاگ جائیں، ہمارے نصیب کھل جائیں، ہمیں زیارت کا شرف عطا فرمائیں، ہم کلامی کا شرف عطا فرمائیں. آپ خود تشریف لائیں، ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں حضور کے روضے پہ، حضور کی بارگاہ میں. آگے پر میں نے عرض کیا، مختصر کرتے ہیں مضامین کو. فرمایا کہ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، کہ اگر کوئی فاسق کون ہے؟ گناہ گار، فاسق، جو آپ کہیں کہ غیر سنجیدہ ہوتا ہے. اصل بات یہ ہے، جو غیر سنجیدہ ہے، جو ذمہ دار نہیں ہے، غیر ذمہ دار ہے. غیر ذمہ دار شخص، غیر سنجیدہ شخص اگر تمہیں کسی بات کی خبر دینا کہ تمہارے گھر میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے، اس نے تمہارے ساتھ ایسا کر دیا ہے، تمہارے دوست نے تمہارے خلاف یہ پلاننگ کی ہوئی ہے، تو تم فوراً چڑھ مت دوڑنا جا کے، اس کی بات پہ بلیو مت کرنا، بھروسہ مت کرنا. جو غیر سنجیدہ ہے، جو غیر ذمہ دار ہے،
تم پہلے خوب تحقیق کرنا، فتبینوا، اس کی تحقیق کرنا کہ واقعی یہ سچ بھی کہہ رہا تھا۔ اس کو تو کہہ دو اچھا ٹھیک ہے چلو یار تیرا شکریہ تو نے بتایا، لیکن یہ نہیں کہ اس کی بات کو سن کے نکل گئے جناب، چڑھ دوڑے کہ تمہاری مجال کیسے ہوئی، تم نے میرے گھر میں ایسی بات کی، میرے بارے میں ایسی بات کی، میرے گھر میں چوری کی۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان غصے میں فوراً ریئیکٹ کر دیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے ارے یار غلطی ہو گئی مجھ سے، پھر شرمندہ ہوتا ہے، پھر اپنی شرمندگی کو چھپانے کے لیے وہ جا کے معافیاں مانگتا ہے اور جناب بات بنانے کی کوشش کرتا ہے، جس کو ڈانٹا تھا، جس کو مارا تھا، جس سے ناراض ہوا تھا، پھر اس کے بعد جاتا ہے باتیں بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ نوبت ہی نہ آئے۔ آگے چل کر فرمایا کہ اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ ہمارے یہاں لطیفے بنتے ہیں، مختلف قوموں کے اوپر لطیفے بنتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے بنانا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے نام پہ کسی کی قوم پہ لطیفہ بنا دیا، لطیفہ بنانا جائز نہیں، اس طرح قوموں کے اوپر مذاق اڑانا جائز نہیں۔ فرمایا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، تمہیں کیا پتہ جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اس کی اپنی، آپ کہیں کہ اس کی شرافت کی وجہ سے اس کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کا مذاق بن رہا ہے، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو، لیکن تمہیں نہیں پتہ ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے زیادہ عزت والا ہو۔ عورتیں، پھر عورتوں کا خاص طور پر ذکر کیا، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے۔ جب یہ کہہ دیا تھا کہ کوئی کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے تو بات پوری ہو گئی تھی، اس میں عورتیں بھی تھیں، آدمی بھی تھے، قوم کے اندر سب ہوتے ہیں، لیکن عورتوں کا ذکر خاص طور پہ کیا، عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، اس لیے کہ مذاق اڑانے والی، غیبتوں والی، چغلیوں والی عادتیں عورتوں میں بہت ہوتی ہیں۔ جب بیٹھیں گی تو کسی نہ کسی کی بات کریں گی، دوسری عورت کی بات کریں گی، اس وقت نوٹس کر لیں گی اور بعد میں جا کے اس کا مذاق اڑائیں گی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر عورتوں کو بھی یہ کہا عسیٰ ان یکن خیرا منہم، جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ تم سے اچھی ہو، اس لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو زیادہ متقی ہے وہ اللہ کے نزدیک زیادہ معزز ہے۔ تمہیں کیا پتہ، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ متقی ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں ہو۔ تو اصل تو جو عزت ہے نا، یعنی جو وجہ عزت ہے، جو وجہ عزت ہے، جو عزت کا سبب ہے، سب سے بڑا سبب وہ اللہ کی بارگاہ میں معزز ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں قابل قدر ہونا ہے۔ جو اللہ کی بارگاہ میں قابل قدر ہے، دنیا میں چاہے وہ بے وقوف ترین آدمی کیوں نہ ہو، وہ اچھا ہے، لیکن جو اللہ کی بارگاہ میں جس کا کوئی مقام نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس کی کوئی سنوائی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں جس کا کوئی احترام نہیں ہے، وہ جتنا ہوشیار کیوں نہ ہو، وہ جتنا سمجھدار کیوں نہ ہو، وہ بے وقوف ہے۔ تو اصل عزت اللہ کی بارگاہ میں عزت دار ہونا ہے، لہٰذا کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کچھ نہیں پتہ کہ سامنے والا کون ہے، اللہ کو برا لگ سکتا ہے، اللہ ناراض ہو سکتا ہے کہ میرے معزز بندے کا تم نے مذاق اڑایا، ہو سکتا ہے ہماری دنیا و آخرت برباد ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ کیونکہ اپنے دوستوں کے معاملے میں، اپنے مقربین کے معاملے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جلال فرماتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہے نا کہ فمن عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولی کون ہے؟ وہی معزز مقرب اللہ کی بارگاہ میں جس کا مقام ہے، جس کا مرتبہ ہے، جس کو اللہ نے قرب دیا ہے اپنی بارگاہ کا۔ فرمایا کہ اس شخص سے جس نے دشمنی رکھی اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اب ہمیں تو نہیں پتہ کہ سامنے والا ولی ہے کہ نہیں ہے، اللہ نے تو ولایت کو چھپایا ہوا ہے، جیسے اللہ نے موت کو چھپایا ہوا ہے، کسی کو نہیں پتہ کہ کس کی موت کب آئے گی۔ اللہ نے وقت قیامت کو چھپایا ہوا ہے، نشانیاں بتا دی، علامات بتا دی، لیکن ایگزیکٹلی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ 1 سال بعد قیامت ہے۔ اللہ نے قبر میں جو احوال ہیں بندے کے ان کو چھپایا ہوا ہے، اللہ نے بہت سی چیزیں چھپائی ہوئی ہیں، موت چھپائی ہوئی ہے، موت کا وقت چھپایا ہوا ہے، اسی طرح اللہ نے ولی کو بھی چھپایا ہوا ہے۔ پتہ ہی نہیں کسی کو کون اللہ کا ولی ہو سکتا ہے، یہاں بیٹھے ہوں کوئی 2 4 5، نہیں پتہ، اللہ نے ولی کو چھپایا ہوا ہے۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ خود ظاہر ہو جاتا ہے یا اللہ اسے ظاہر کر دیتا ہے کسی خاص موقع پہ، اس کی دعائیں قبول ہو رہی ہوتی ہیں، جناب لوگ اس کے دیوانے ہو جاتے ہیں، اور کوئی ایسی خارق عادات کا اس سے ظہور ہو جاتا ہے، کرامات کا اس سے ظہور ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کے ولی کرامت دکھاتا نہیں ہے، کرامت سے بچتا ہے۔ کرامت کیا ہے؟ کرامت یہ ہے کہ عام طور پہ ایسا کام لوگوں سے ہوتا نہیں ہے، لیکن ایسا کوئی کام ہو جائے اچانک، ٹھیک ہے نا، خارق عادت، تو کبھی ایسا کوئی اس سے ظاہر ہو جاتا ہے ولی سے۔ تو اللہ کبھی کبھی ولی کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، لیکن عمومی طور پہ ولی چھپے رہتے ہیں اور اللہ ان کو چھپاتا ہے، اللہ ان کا پردہ رکھتا ہے۔ کیوں پردہ رکھا ہوا ہے؟ سوال یہ، پردہ اس لیے رکھا ہوا ہے کہ ہر شخص ڈرتا رہے کہ شاید یہ سامنے والا ولی ہو،
میں اس سے دشمنی نہ کروں، میں اس کی گستاخی نہ کروں، میں اس کی بے ادبی. ہو سکتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں بہت معزز ہو. اگر اللہ نامینیٹ کر دیتا کہ ولی جو ہوگا اس کی یہ نشانی ہوگی، لہٰذا آپ دیکھ لو کہ بھائی یہ والا جو بندہ ہے نا یہ ولی. اگر نامینیشن ہو جاتی تو مخصوص لوگوں کی ہم عزت کرتے اور باقی لوگوں کو کہتے کہ یہ تو حقیر ہیں، تو بیکار ہیں. لہٰذا اللہ نے سب کی عزت رکھی اور سب کو اللہ نے اتنی عزت دی، اتنا مقام دیا، اتنا مرتبہ دیا کہ کوئی کسی کی بے قدری بے توقیری نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا کہ اے ایمان والو کثرت گمان سے بچو، بہت زیادہ مت سوچا کرو، بعض گمان گناہ بن جاتے ہیں، لوگوں کے بارے میں بہت مت سوچا کرو. اسی طرح فرمایا کہ ولا تجسسوا، لوگوں کی جاسوسی مت کیا کرو. ہمیں جاسوسی کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، کہاں جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس کو فون کیا تھا، ذرا پتہ کرو، دیکھو ذرا یہ کس سے باتیں کر رہا ہے آج کل، یہ کہاں اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے آج کل، کس کے گھر میں جا رہا ہے، کس کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے. سخت منع ہے جاسوسی کرنا. اسی طرح غیبت سخت حرام ہے. غیبت سے جب تک ہماری مجلسیں معطر نہ ہوں ہمیں مزہ نہیں آتا. غیبت کرنا سخت حرام ہے، غیبت سے بچنا چاہیے. اسی طرح فرمایا کہ ہم نے تمہیں مختلف قبائل میں اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ. اگر سب ایک ہی جیسے ہوتے، بھائی زبانیں بنائی لوگوں کی الگ الگ، شکلیں بنائی الگ الگ، قبیلے بنائے الگ الگ، نسلیں بنائی الگ الگ، علاقے بنائے مختلف. یہ سب کیوں کیا؟ یہ صرف اس لیے کیا کہ لوگ ٹکڑی ٹکڑی ہو کر ذرا پہچانے جائیں، تعارف ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اور ان کے حقوق متعین ہوں، پتہ چلے کہ کون کس کا بھائی ہے، کون کس کا رشتہ دار ہے نا، کون کس کی نسل سے ہے. اور ان کے جو ہے نا وہ جو بھی معمولات زندگی ہیں، ان کی ریاست کی حدود کے اعتبار سے بھی، ان کی علاقائی حدود کے اعتبار سے بھی وہ بھی آسان ہو جائے، ان کی شناخت کرنا آسان، بس صرف شناخت کی حد تک. ورنہ بات وہی ہے کہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت نہیں. معیار فضیلت صرف تقویٰ ہے. پنجابی ہونا، اردو اسپیکنگ ہونا، پٹھان ہونا، بلوچ ہونا، سندھی ہونا، اور جناب جتنی بھی نسلیں ہیں، جتنے بھی نام، ہم علاقائی اگر حیثیت میں دیکھیں اور اگر عالمی سطح پر دیکھیں تو عرب ہونا، عجم ہونا، کالا ہونا، گورا ہونا، یہ کوئی معیار فضیلت نہیں ہے. معیار فضیلت تقویٰ ہے. اللہ کریم ہم سب کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرما دے. وما علیہ الا البلاغ.